السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، رواه البيهقي۔ وعن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے اور اس کی بے پناہ رحمت اور احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا اور جنت کے پروانے کے حصول کا، جہنم سے آزادی کے پروانے کے حصول کا ایک اور موقع ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ماہ شعبان گزر رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے غیر معمولی فضائل رکھے ہیں اور ایسی اپنی رحمتوں کا خزانہ چھپایا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس ماہ مبارکہ کی آمد کے ساتھ ہی عبادت کا شوق بھڑک اٹھتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ بقول امام ربانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، رمضان المبارک یہ اگلے پورے سال کا آئینہ ہوتا، تو جس طور پر یہ ماہ مبارکہ گزرے گا، جن اعمال کے ساتھ، جن کیفیات کے ساتھ یہ ماہ مبارکہ گزرے گا، تو اگلا پورا سال اسی کو ریفلیکٹ کرے گا، اسی کی ریفلیکشن ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم اور قیمتی موڑ ہے، اور جیسا کہ کوئی بھی زندگی کا اہم موقع، کوئی اہم ایونٹ، کوئی اہم فنکشن آتا ہے تو اس کی تیاری اس سے بہت پہلے کی جاتی ہے تاکہ اس ایونٹ کو اور اس فنکشن کو بہتر انداز سے منعقد کیا جا سکے اور اس کے بھرپور فوائد حاصل کیے جا سکے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کہ جو کہ ہمارے لیے میک اور بریک مہینہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی برکتوں کو حاصل کریں اور اس میں ویسی محنت کریں جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن جنت کے حصول اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی ایک سیزن کی طرح، ایک ایونٹ کی طرح ہماری زندگیوں میں آ کے گزر جائے اور ہم اس کی ویسی قدر نہ کر سکیں جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، تو احادیث مبارکہ جو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ہمارے سامنے آئیں گی، میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں اور بہت خوف کا مقام ہے کہ کہیں یہ ماہ مبارکہ آ کے اس طرح نہ گزر جائے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے ہر اعتبار سے اسوہ اور نمونہ ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس ماہ مبارکہ کی کیا اہمیت تھی۔ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی، بہقی شریف کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا، رجب رمضان سے 2 ماہ پہلے ہے، تو رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا تھا قال، تو آپ یوں دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں، ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے اس مہینے کی تیاری فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اتنی مہلت عمر ضرور عنایت فرما دے کہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یہ شوق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آپ کے امتیوں کی حیثیت سے ہمارا کیا شوق کا عالم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے بیان میں ہم ابتداً رمضان المبارک سے متعلق جو فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جو اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جو اس کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس ماہ مبارکہ میں کرنے کے کام کیا ہیں کہ ہم ابھی سے ان کی تیاری شروع کریں، اور رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ہم ان اعمال میں لگ جائیں کہ جو اس ماہ مبارکہ میں مشروع کیے گئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، ان اعمال کو انشاءاللہ العزیز دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے اس ماہ مبارکہ کا بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 185 میں ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن نازل کیا گیا۔ وہ قرآن جو ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے واضح دلائل پر مشتمل اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ گویا قرآن مجید نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اس کا قرآن سے رشتہ بیان کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ یہ مضمون آخری پارے میں سورۃ القدر میں بھی ہے، جہاں ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر کی رات میں، شب قدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی ایک خاص رات ہے۔ یہ جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں اور ماہ رمضان میں، بعض اوقات ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حبر هذه الامہ، ترجمان القرآن اور مفسر قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قرآن کے سب سے بڑے مفسر بنے صحابہ کرام میں، وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن مجید کے نزول کے 2 الگ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ پورا کا پورا نزول ایک ساتھ ایک ہی رات میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا، اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ کے عبادت کا مرکز بیت العزہ، یہاں پر پورا قرآن نازل ہوا، وہی رمضان تھا، وہی لیلۃ القدر تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ بھی اسی رات شروع ہو گیا، اور وہ دوسرا مرحلہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی قرآن مجید کا نزول تھا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوا آسمان دنیا سے۔ اور جو پہلی 5 آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی ہم سب جانتے ہیں، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، یہ بھی اسی مہینے اور اسی رات میں ان کا نزول ہوا، اور یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جو 23 سال میں جا کر پھر مکمل ہوتا۔ تو رمضان المبارک کی وجہ فضیلت بقیہ مہینوں پر وہ یہ بیان ہوئی کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور قرآن مجید اللہ کا وہ معجزانہ کلام ہے، وہ بابرکت کلام ہے کہ جس چیز کا اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے وہ عظمتوں کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے وہ سیدنا جبریل امین ہو علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار قرار پائے، چاہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو تمام مخلوقات میں افضل ترین ہیں، چاہے وہ حجاز کا مقدس علاقہ ہو اور چاہے وہ عربی کی مقدس زبان ہو، ان سب کو جو فضیلتیں حاصل ہوئیں، ان سب کو جو
درجات عالیہ حاصل ہوئے وہ قرآن مجید کی برکت سے، اور یہی رستہ میرے اور آپ کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی مشہور ترین روایت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اب بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک اشارتاً ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ اس روایت میں یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھیں اور پھر آگے پڑھائیں یا سکھائیں، بلکہ یہ کہا کہ جو قرآن سیکھیں اور پھر آگے سکھائیں۔ تو قرآن مجید سیکھنے کی شے ہے، اور ظاہر ہے کہ سیکھنا اساتذہ اور علماء ہی سے ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو جیسا کہ وہ نازل ہوا اس کو سمجھنے کے لیے اس روایت سے حاصل کرنا ہوگا جس روایت سے یہ ہم تک پہنچا ہے، اور ساتھ میں پھر اس روایت کو آگے بڑھانا یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داریوں میں سے۔ لہذا آگے فرماتے ہیں کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ چنانچہ روزے کی فرضیت کا بیان بھی ہو گیا جو اس سے 2 آیتوں پہلے بھی آیا، جہاں آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم روزے کی فرضیت اور اس کے مقاصد پر بات کریں گے، تو اس آیت پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی بات ہوگی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت میں جو رخصت موجود ہے اس کو بیان فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت ہے، اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے بعد جب کبھی انسان کو موقع ملے اور جلد از جلد قضا ادا کرنے چاہیے تو وہ روزے قضا کر لے۔ یہ آسانی کیوں دی؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا، ولتکملوا العدہ، ہاں یہ احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم اپنی گنتی ضرور پوری کرو، روزوں کی تعداد ضرور پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید کے دن تکبیرات ہوتی ہیں، انہی تکبیرات کی طرف مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر کہ جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کی کبریائی کا اور اس کی بڑائی کا اعلان ہو اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ احادیث مبارکہ کی طرف جائیں تو بے شمار روایات ہیں جہاں رمضان اور رمضان کے اعمال کے مختلف فضائل بیان ہوئے۔ رمضان مبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جنت کے سارے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بند نہیں رہتا۔ دوسری روایت میں مزید الفاظ ہیں، کوئی بند نہیں رہتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں رہتا۔ یہ گویا جیسے کسی عظیم الشان ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی عظیم الشان عظیم المرتبت مہمان کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ جنت کے گویا سارے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے گئے۔ جیسے کوئی اپنے گھر میں کسی کو انوائٹ کرتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے دروازے کھول کر باہر خود کھڑا ہوتا ہے، ایسے اس رمضان مبارک میں فرشتے اہل ایمان کے استقبال کے لیے اور اس ماہ مبارکہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس ماہ مبارکہ جہنم میں داخلہ نہیں ہے بلکہ جہنم سے آزادی ہے، اور وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب یہ روایت بیان ہوتی ہے تو ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ رمضان میں بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات،
اور یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ کے لیے جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ صرف شیطان نہیں ہے نا، ہمارے اندر بھی تو ایک نفس موجود ہے، ہمارے اندر بھی تو ہماری اینیمل انسٹنکٹس ہیں اور بیسک ڈیزائرز ہیں جو اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس ماہ مبارکہ میں شیاطین کے انفلوئنس سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو بقیہ 11 مہینے شیاطین کے وسوسوں سے ہمارے نفس کے اندر جو ہماری ڈیزائرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوتی ہیں، یا ہمیں ان کی لذت، اس کی لت لگ چکی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی اس کی تشریح کی، بعض محدثین کرام نے، کہ بڑے بڑے شیاطین اور جنات کا قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے چیلے چاٹے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تعبیر اس کی اختیار کی گئی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال سے واقف ہے، لیکن جو کچھ ان 3 باتوں سے حاصل ہوا، محدثین بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں نیکی کا ایک عمومی ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے، ایک انوائرمنٹ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جہاں نیکی کا شوق ہو، جہاں گناہوں سے نفرت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم رمضان المبارک کے آغاز میں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں اور نمازوں کی ایک شوق ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، سحری ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، اور سارے سال جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع نہیں ملتا وہ بھی اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس ماہ مبارکہ میں نیکی کا ایک خاص ماحول جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کریٹ کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے رحمتوں کا بے پناہ ایک موقع ہے، رحمتوں کے حصول کا، بے پناہ رحمتوں کے حصول کا موقع ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا۔ اسی طرح بحقی شریف کی ایک روایت میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان خطبہ بیان ہوا۔ خطبہ بہت طویل ہے اور اس کی تفصیل میں جائیں تو اس میں بہت سے مضامین ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مختصر وقت میں ہم صرف اس کے چند معاملات کو اور چند جملوں کو ہی دیکھ سکیں گے۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جب یہ روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ضعیف روایت ہے، یہ آپ نے کیسے پیش کر دی۔ تو جاننا چاہیے کہ محدثین کے ہاں مستقل یہ اصول ہے کہ ضعیف روایت اگر اس کا ذوف بہت زیادہ شدید نہ ہو کہ وہ بالکل موضوع اور گڑی ہوئی من گڑت روایت کے قریب نہ ہو، اس کا ذوف کم ہو، ہلکا ہو، تو فضائل کے باب میں ضعیف روایات قابل قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام بخاری علیہ رحمہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، صحیح بخاری میں تو صحیح روایات صرف لے کر آئے ہیں، لیکن اپنی دوسری کتاب الادب المفرد جس میں معاشرتی معاملات کے حوالے سے اور آداب کے حوالے سے روایات جمع کی ہیں، اس میں بعض ضعیف روایات بھی لے کر آئے ہیں، حالانکہ وہ خود امام ہیں حدیث کے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ کون سی روایت کہاں استعمال ہونی۔ تو فضائل کے باب میں ضعیف روایات قابل قبول ہوتی ہیں، اور چونکہ اس روایت میں کوئی شرعی حکم علیحدہ سے نہیں بیان کیا جا رہا، اس لیے محدثین نے اس کو قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ گویا رمضان کے آنے سے پہلے موٹیویٹ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہ کمر کس لو، تیاری پکڑ لو، عظیم الشان مہینہ آیا چاہتا۔ شہر مبارکن، انتہائی بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ شہر، یہ وہ مہینہ ہے، فیہ لیلتن، جس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ الفاظ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پر آپ نوٹ کریں، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے ہمیں نہیں معلوم، اس میں انسان کے اخلاص، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس سب کا دخل ہے، لیکن یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل شہر خیر، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے روزوں کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو تطوعاً چھوڑا ہے، تمہارے اوپر رکھا ہے۔ شرعی حکم کیا ہے جو ان
تمام آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر فقہا بیان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی اس ماہ مبارکہ میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، یعنی نفلی نیکی اختیار کرے، نفلی نماز ادا کرے، نفلی صدقات کا اہتمام کرے، کوئی بھی نفلی کام کرے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، وہ ایسا ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ فرض عبادت اختیار کی ہے۔ یہ ہے رمضان کی برکت کہ اجر جو ہے وہ نفل کا فرض کے برابر کر دیا جاتا۔ ومن ادا فریضۃ فی، اور جو کوئی اس ماہ مبارکہ میں فرض ادا کرے، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو وہ گویا ایسا ہے کہ گویا اس نے اس ماہ مبارکہ کے علاوہ 70 فرائض ادا کیے ہوں، ایک فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا۔ وہو شہر الصبر، اور یہ تو صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ گویا اس ماہ مبارکہ میں چاہے وہ دن بھر روزے کی مشقت ہو، چاہے وہ رات میں تراویح میں کھڑے ہو کر اور قرآن مجید سننا ہو، یہ سب انسان کے اندر صبر، استقامت، پرزیویرنس پیدا کرتا ہے۔ صبر صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ صبر ایک بہت جامع اصطلاح ہے جس کا قریب قریب مفہوم لفظ استقامت سے ادا ہوتا ہے، دین پر استقامت، کہ کوئی شے انسان کو نیکی کی راہ سے نہ ہٹا سکے، کوئی شے گناہ میں مبتلا نہ کر سکے، اور کوئی شے انسان کو اللہ سے غافل نہ کر سکے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، صرف آخری الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہو شہر، یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمہ، کہ جس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، اور جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کی تعبیر میں یا اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی جو لوگ سارے سال بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ گویا رمضان کے پہلے ہی عشرے میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے اور جنت کا فیصلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے، اور وہ گویا رمضان المبارک میں ارلی اچیورز اور السابقون الاولون، آگے بڑھنے والے قرار پاتے ہیں۔ پھر درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی وہ لوگ جو سال بھر غفلت میں مبتلا رہے، لیکن رمضان آیا تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی مغفرت کا یہ ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے یہ ماہ مبارکہ۔ اور آخر میں عتق من النار، جنہوں نے رمضان کے بھی ابتدائی دنوں کی قدر نہیں کی، لیکن آخری عشرے میں انہیں کچھ احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور کچھ تاقراتوں کا اہتمام کر لیں، لیلۃ القدر کو کچھ تلاش کر لیں، یا اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے در پر بیٹھ کر فقیرانہ اپنی جھولی پھیلائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چند فضائل ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فضائل کتب احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کا حاصل خلاصہ کیا ہوا کہ اس ماہ مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور اس میں ایک لمحے کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتوں اور برکتوں اور نوازشات کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے کہ جو کہ آ رہا ہے، اور ابھی سے ہم اس کی پلاننگ کریں۔ گویا یہ ماہ شعبان جو ہے یہ رمضان مبارک کی تیاری اور پلاننگ کے لیے، جو اعمال آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، ان اعمال کو ابھی سے ہم اختیار کرنا شروع کریں، اس کی پلاننگ ابھی سے کرنا شروع کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ جیسے وہ ریلے ریس ہوتی ہے نا، جس میں بیٹن کو پاس کیا جاتا ہے، 3-4 کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں اور وہ سب ایک دوڑتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر اور بیٹن آگے پاس کرتے ہیں۔ تو جب ایک کنٹیسٹنٹ، ایک ریس لگانے والا، اس کے ہاتھ میں جو بیٹن ہوتا ہے، اس نے دوسرے کو پاس کرنا ہوتا ہے، تو جو دوسرا ہے وہ کھڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ جیسے ہی اس کی باری آئے، اس کی جگہ آئے، وہ فوراً بیٹن ہاتھ میں لے کے اور دوڑتا ہوا ہی آگے نکلے، تاکہ ایک لمحے کا بھی ڈیلے نہ ہو۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ شعبان میں ہی ہم دوڑنا شروع کر دیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے
لیے کریڈٹ ہوتا جائے، خدا نہ خواستہ ڈیبٹ نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ نہ ہو۔ آخر میں صرف ایک روایت کہ جس میں اس ماہ مبارکہ کی ناقدری کرنے والوں کا حال بیان ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی بحقی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام عرض لی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، فقال، اور کہا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ۔ اس پر سید المرسلین افضل البشر، اللہ کے بعد، بعد از مقام، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارکہ کو گناہوں میں، ٹائم پاس، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں اور فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا۔ اعمال کیا کیا اختیار کرنے چاہیے؟ تو رمضان المبارک میں جو سب سے بنیادی اور اہم فریضہ ہے وہ روزے کا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے مشہور عمل وہ رات کا قیام ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ماہ مبارکہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں تلاوت قرآن، نماز کے علاوہ بھی اس کی کثرت مطلوب ہے۔ پھر یہ ماہ مبارکہ دعا کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ پھر یہ ماہ مبارکہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، چاہے وہ نفلی صدقات و خیرات ہوں اور چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو، جو بہت سے لوگ اس ماہ مبارکہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ پھر خاص طور پر آخری عشرے کا اہتمام، اور آخری عشرے میں کمر کسنا عبادات کے لیے، اور رات بھر قیام رکھنا اور دن بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اور جس کا بہترین طریقہ وہ اعتکاف ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی ہمیں اس ماہ مبارکہ میں محنت کرنی۔ مختصر ہر ایک کے بارے میں ہم چند باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ روزہ ارکان اسلام میں داخل ہے، اور قرآن مجید نے اس کی فرضیت کی حکمت خود بیان فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے لیے تقوی کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کئی تعریفات کی گئیں، بنیادی حاصل تمام تعریفات کا یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا احساس طاری ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ یہ احساس اس کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ گاڈ کانشیسنس آپ اس کو کہیں، پائٹی اس کو کہیں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ احساس ہر وقت طاری رہے۔ یہ تقوی کا حاصل ہے جس کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کے اندر یہ کیفیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ روزے میں یہ انہیرنٹ کوالٹی ہے کہ روزے کی حالت میں ایک خاص سینس انسان کا جاگ اٹھتا ہے، اور چاہے کتنی ہی پیاس لگ رہی ہو، کتنی ہی شدید بھوک لگ رہی ہو، تب بھی نہ کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اس کو روک دیتا ہے۔ اور گویا یہ رمضان المبارک اسی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اس ایک مہینے میں جبکہ نیکی کرنا اس کے لیے سازگار ماحول بھی فراہم ہو گیا، اور گناہوں کے مواقع بھی کم ہو گئے، شیاطین بھی قید کر دیے گئے، اس میں اپنے اندر یہ سینس ڈیولپ کر لو، یہ انٹیوشن ڈیولپ کر لو، یہ فکر اور احساس اپنے اندر پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، تاکہ بقیہ 11 مہینے یہ احساس انسان کے اوپر طاری رہے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور یہ جو روزے میں امساک ہے نا، روزے کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الامساک عن الطعام والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النیہ، نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جنسی تعلق زوجین کا، اس سے اجتناب کرنا فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک۔ گویا روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، یہ ایسی منفرد عبادت ہے کہ آدمی اس میں کچھ کر نہیں رہا ہوتا بلکہ بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک یونیکنس ہے، اور اسی لیے اس میں اخلاص زیادہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا عام حالات میں۔ رمضان میں تو ظاہر سبھی روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں،
لیکن عام حالات میں نفلی روزوں میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی روزے سے، یہ اتنی بڑی عظیم الشان عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ چھوڑنا ہے۔ تو اس میں اخلاص بہت ہے، اس میں دکھاوا بہت مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اجر بے پناہ بیان ہوا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا اجر وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن سوائے روزے کے، روزہ ایکسیپشن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس روزے کا اہتمام اس نیت کے ساتھ کہ یہ روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے میں مددگار ہو، اور ظاہر ہے کہ وہی روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے کہ جس کے دوران آدمی گناہوں کو چھوڑے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، اصلاً روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کا جو اجر و ثواب بیان ہوا وہ غیر معمولی بیان ہوا، متفق علیہ روایت میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے مہینے میں روزے رکھے دو شرائط کے ساتھ، ایمان، ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، واحتسابا، اور اللہ ہی سے اجر کی امید میں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کتنی بڑی بشارت، اور ہمارے لیے کتنا بڑا فرمانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی ہمارے لیے نوید ہے اس کی رحمت کی اور اس کی بے پایاں فضل و کرم کی۔ اس روزے میں جہاں کھانا پینا چھڑوایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء علوم الدین میں اس پر بہت تفصیلی کلام کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈیزائرز ہیں نا، جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، جو ہمیں گناہوں تک پہنچا دیتی ہیں، ان کا سب سے بنیادی محرک، یا جو ان کو سب سے زیادہ تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، وہ ہر وقت پیٹ بھرا رہنا ہے۔ ہر وقت پیٹ بھرا ہو اور آدمی کو بھوک کا احساس ہی نہ ہو، تو اس میں نیکیوں میں سستی اور گناہوں میں چستی پیدا ہوتی، گناہ کی طرف دل و دماغ مائل ہوتا ہے، اور نیکیوں میں کاہلی اور سستی پیدا ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں جب ہم دن بھر روزے سے رہتے ہیں تو نیکی کا اور روحانیت کا ایک خاص احساس ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کو حاصل کرنا یہ بنیادی مقاصد میں سے ہے اس روزے کے۔ اس روزے کے ساتھ رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اس اسپریچول انہانسمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ اور روحانی ترقی اور ترفع کے لیے تراویح کا حکم عطا فرمایا، تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ یہ ایسا خوبصورت ارینجمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، حفاظ کے لیے تو گویا ایک جشن کا موسم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن خود یہ جماعت فرمائی، اور پھر اس خوف سے کہ کہیں مسلمانوں پر یہ فرض اور واجب نہ ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جماعت کو ترک فرما دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ جو الگ الگ اماموں کے پیچھے، الگ الگ قاریوں کے پیچھے 4-5 لوگ تراویح کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ان سب کو اب ایک امام کے ساتھ ایک جماعت میں جمع کر دیا جائے، کیونکہ اب وہ خطرہ تو رہا نہیں کہ یہ فرض ہو جائے یا واجب ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ یہ نماز ادا کریں، لیکن اس خوف سے کہ فرض واجب نہ ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو 3 دن کے بعد تک فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پر اتفاق فرمایا کہ نماز عشاء کے ساتھ متصل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اقرأہم ابی بن کعب کی فضیلت کے حامل ہیں، کہ صحابہ کرام میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آگے کیا اور ان کے پیچھے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ نماز عشاء کے ساتھ متصل 20 رکعت تراویح ادا ہوئی۔ یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام نے خود اپنی طرف سے کچھ جاری نہیں کیا، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اسی کو جاری کیا۔ اور جمہور امت، جمہور صحابہ اکرام، ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، اور اہل السنہ والجماعہ کا جمہور ہمیشہ سے اس 20 رکعت تراویح پر قائم ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی، کیونکہ وہاں بنیادی طور پر حنبلی مسلک ہے۔ تو بقیہ مسالک میں بھی دنیا بھر میں جگہ نماز تراویح ہمیشہ سے 20 رکعت ہی ادا کی جاتی رہی، اور یہ ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ رات کی تہجد ہی کی نماز ہے، اور تہجد تو 8 رکعت ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد علیحدہ 8 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، اور یہ جو تراویح ہے یہ صحابہ اکرام نے ظاہر ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں شروع نہیں کی، بلکہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا اسی کو آگے جاری کیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جو احباب میرے مخاطب ہیں، کہ اس تراویح کی نماز کو جیسا کہ 1400 سال سے یہ مشروع چلی آ رہی ہے 20 ہی رکعت ادا کی جائے، اور ایسی جگہ تلاش کیا جائے کہ جہاں 20 رکعت کا اہتمام ہو رہا ہو۔ اس کا جو شرعی حکم فقہا نے متعین کیا مختلف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ایسی سنت ہے جس کی سخت تاکید ہوئی، اور مردوں کے لیے باجماعت تراویح کی نماز ادا پڑھنا یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ محلے کے ادا کر لیں تو باقیوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ پہلے ہم دیکھ چکے کہ یہ ہر شخص پر سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا ہر شخص کو ادا کرنی چاہیے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کبھی رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں سستی کرنا اور اس کو چھوڑ دینا اور اس کو ہلکا سمجھ لینا اور اس کو اہمیت نہ دینا، اس میں سنت کے استخفاف کا خطرہ ہے، یعنی سنت کو ہلکا سمجھنے کا خطرہ ہے، جو اپنی جگہ ایک گناہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور جہاں یہ ایک سنت ہے کہ پورا قرآن حکیم نماز تراویح میں ایک دفعہ قاری پڑھ لے اور پیچھے مقتدی سن لیں، وہاں روزانہ تراویح 20 رکعت اس کا قیام، یہ بھی اپنی جگہ ایک سنت۔ تو ایسا نہیں کہ چند دنوں میں قرآن مجید مکمل کر کے اور پھر فارغ ہو جایا جائے، بلکہ پورے رمضان مبارک اس کا اہتمام جاری رکھنا چاہیے۔ اس کا اجر و ثواب بھی بعین ہی وہ بیان ہوا جو روزے کا بیان، وہی متفق علیہ روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب، انہی دو شرائط کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیے۔ تو ان دو اعمال کا تو خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک کے ساتھ تعلق ہے۔ دن میں روزے کا اہتمام جو فرض ہے اپنی جگہ، اور رات میں تراویح کا اہتمام جو سنت مؤکدہ ہے، تو ایسی سنت ہے جس کی انتہائی تاکید آئی۔ بقیہ اعمال مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ تو رمضان کا خاص وصف ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آیا کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یہ جو بعض روایات میں 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کرنے کی ممانعت ہے، اس کے اپنی تفصیلات ہیں۔ رمضان مبارک اکثر فقہا کے نزدیک اس ممانعت سے مستثنیٰ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل بیان ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل بیان۔ امام مالک و امام شافعی علیہم الرحمہ اپنے درس و تدریس کے معاملات کو رمضان میں روک دیا کرتے تھے اور سارا وقت تلاوت قرآن حکیم میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہ لطائف المعارف جو امام ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ کی مشہور تصنیف ہے، اس میں یہ باتیں درج ہیں۔ پھر یہ ماہ مبارکہ دعا کا مہینہ ہے۔ خود جس رکوع میں روزے کے احکام سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں بیان ہوئے، وہاں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بس میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اجیبو میں تینوں مفہوم داخل ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہوں۔ تو دعا کی قبولیت کا یہ خاص موقع ہے، اور اس میں بھی بالخصوص جو افطار کا موقع ہے اور سحری کا موقع ہے،
یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دن رات میں بدلتی ہے اور پھر رات دن میں بدلتی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا ایک عنصر رکھا ہوا ہے۔ تو صبح شام اس میں چاہے وہ سحری کا موقع ہو چاہے وہ افطار کا موقع ہو، دعاؤں کے لیے خاص وقت مختص کرنا چاہیے۔ پھر صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت جو پہلے ہی لوگوں میں سب سے زیادہ تھی، آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز چلتی ہوئی آندھی طوفان سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ کیا زبردست تشبیہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی رمضان پر، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد متعلقین میں جو ضرورت مند ہیں، رشتہ داروں میں اور پڑوس میں اور دوست احباب میں، ان کو بھی تلاش کر کے ان تک بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت پہنچانی چاہیے۔ اور بالخصوص جو اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ان میں بھی بالخصوص اہل غزہ، اہل فلسطین جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو بھی اس موقع پر خاص طور پر یاد رکھا جائے کہ جہاں زکوٰۃ کے مصارف ہوں وہاں زکوٰۃ ادا کی جائے، اور جہاں زکوٰۃ کے مصارف نہ ہوں وہاں نفلی صدقات و خیرات سے ان کی امداد کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کا اہتمام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا، شد مئزرہ، آپ علیہ السلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، واحیا لیلہ، ساری رات جاگتے تھے، اور وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی اس سے محروم نہ رہے۔ اور اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے۔ تو جن احباب کے لیے ممکن ہو وہ اعتکاف کی نیت بھی کریں اور اس کا بھی خاص اہتمام کریں کہ اس سے بھی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کا حصول یقینی ہو جاتا ہے کہ مسجد میں آدمی اعتکاف میں ہے تو اگر آرام بھی کر رہا ہے تو حالت عبادت میں، اور باعث اجر۔ اور بالخصوص جو احباب اس وقت ہمارے مخاطب ہیں، جو حرمین شریفین کے قریب، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کا موقع اور یہ نعمت اور یہ فضیلت عطا کی ہے، ان کے لیے رمضان مبارک میں عمرے کا اہتمام، اگرچہ اب رمضان میں ماشاءاللہ ایک خاص ازدحام اور رش کی سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر موقع ملے اور آدمی اس موسم سے فائدہ اٹھائے تو اجر بہت بڑا ہے۔ ایک تو حرمین شریفین کی اپنی کشش، مکہ مکرمہ کا جلال، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل ہونے والی رحمتیں، مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، وہاں کی زیارت جو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی زیارت کے مرادف ہے۔ یہ جہاں عام دنوں میں اپنی جگہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، وہاں رمضان مبارک میں ان نعمتوں کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت بیان ہوئی۔ تو اس کا اگر کسی کو موقع ملے، اور جو وہاں کی اس ماہ مبارکہ میں خاص مشقت ہوتی ہے ازدحام وغیرہ کی وجہ سے، اس کو برداشت کرے کوئی آدمی اور عمرے کی سعادت حاصل کرے، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارکہ سے یہ بشارت اس کو حاصل مل رہی ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کی معیت میں حج اس نے ادا کیا، ایسا اجر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بات حق نکلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات خلاف واقعہ ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے، دل و دماغ سے محو فرمائے، اس پر ہمیں مغفرت عنایت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی، جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ اس عظیم الشان مہینے کا استقبال کرنے، اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس ماہ مبارکہ کو گزار کر اپنی مغفرت کا پروانہ اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں داخلے کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔